ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو اس اسپیشل جرگے میں جو کہ ہم منعقد کر رہے ہیں انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں سول ملٹری تعلقات سے متعلق. اچھا جنرل صاحب، یہ جو باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ فوج ایک مرتبہ جب یہاں پہ اقتدار سے الگ کی گئی تو اس کے بعد اس کی بیشنگ نہیں ہوئی بلکہ مل بیٹھ کے ایک حل نکالا گیا. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں تو دھرنے کے نتیجے میں فوج کو ایک بار رخصت کیا گیا تو وہ رخصت ہو گئی. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پھر جمہوریت میں جو دھرنے دیے جاتے اس کے پیچھے بھی فوج ہوتی ہے اور جمہوری دور میں بھی فوج یا اس کی قیادت باز نہیں آتی. آج کل بھی آپ کیا سمجھتے کہ جمہوریت کی بحالی کے بعد ہماری ایجنسیاں اور ہماری فوج لا تعلق ہو چکی ہے یا کہ ابھی تک اس کی مداخلت کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان کے سے محبت کو فوج سے منسلک کیا گیا، پاکستان سے وفا کو فوج سے منسلک کیا گیا، پاکستان سے وفاداری کو فوج سے منسلک کیا گیا. فوج بھی منسلک تھا ایک خاص علاقے سے، ایک خاص صوبے سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیپلز پارٹی، اس پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں اس کو لائک کرتا ہوں، لیکن پیپلز پارٹی جو کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے چاروں صوبوں میں ان کی نمائندگی ہوتی ہے اور پاکستان کو جوڑنے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن ان کے لیے بھی ہماری فوجی قیادت میں معافی کی گنجائش آج تک نہیں تھی. آئی ایم سوری ٹو سے دس تھنگ. میں ذرا فرینک بات کرنے والا بندہ ہوں. جو میں آپ کو پوائنٹ میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں، آئی ایم ناؤ فنشنگ اٹ، میں فنش کرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی یہ رہی کہ یہ جب مائنڈ سیٹ یہ آیا کہ سوائے فوج کے اور سوائے خاص علاقے کے پاکستانی مفاد کو کوئی اور سیف گارڈ نہیں کر سکتا ہے. نتیجے پر نکلتے ہیں کس میں؟ نصیب میران بینک سکینڈل میں نکلتے ہیں. پیسے آ جاتے ہیں، سیکیورٹی رسک لوگوں کو قرار دیا جاتا ہے، الزامات یہ لگائے جاتے ہیں کہ یہ ہوا تو فلان ہوا. یہ انفارچونیٹلی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں مختلف کرتا ہے اس ملک سے. اس ملک میں اس وقت آپ نے جو آرگومنٹس دیے اس کے برعکس آپ کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، اس پارٹی کا زیادہ سٹرینتھ بھی پنجاب ہی میں ہے. آج کل آپ کی جماعت کے لوگ خلوتوں میں یہ بتاتے ہیں کہ فوج اگلے انتخابات میں اٹ اینی کاسٹ نواز شریف صاحب کا رستہ روکنا چاہتی ہے. اب نہ وہ سندھ سے ہیں نہ پیپلز پارٹی کے ہیں. کیا واقعی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں؟ اور اگر آپ کے وہ آرگومنٹ درست ہیں تو پھر پنجاب کے لیڈر اور فوج کے مابین نہیں، میں آپ کا بالکل بہترین جواب دینے کی میں اس کا کوشش کروں گا. جی، اس وقت پنجاب فار دا فرسٹ ٹائم فور فرنٹ میں حب الوطنی کے نکلا ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ پہلے حب الوطنی ان میں اس طرح نہیں تھی، ڈیمانسٹریٹو حب الوطنی ان میں نہیں تھی. دل سے جو کچھ بھی تھا وہ اپنے آپ کو سب سے صحیح سمجھتے تھے، سب سے زیادہ پیٹریٹک سمجھتے تھے. لیکن فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے تھرو پنجاب نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہمیں اپنی وہ جو محب الوطنی ہے اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہیے، اور اس کی ڈیمانسٹریشن اسی میں ہے کہ تمام بھائیوں کو جا کے یقین دلانا چاہیے کہ بھائی ہم آپ سے مختلف نہیں ہیں، ہم اس ملک کو ایک رکھنا چاہتے ہیں، آپ کا اور ہمارا مفاد کامن ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہی از ریچنگ آؤٹ، ہر جگہ پہنچ رہا ہے، ہر جگہ. پھر ابھی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اب یہ اس کی ریچنگ آؤٹ کی وجہ سے جہاں پر جا کے وہ گلے لگاتا ہے آصل بیزنجو کو، گلے لگاتا ہے وہ جی ایم سید کے بیٹے کو، گلے لگاتا ہے اس میں غفار خان کے بیٹے کو اور اس کے پوتے کو. ابھی یہ جو کارروائیاں ہیں یہ پھر ہماری وہ فکسڈ مائنڈ جو مائنڈ سیٹ کی بات کی گئی ہے اس مائنڈ سیٹ سے تھوڑی سی یہ کانٹریری چلا جاتا ہے. اور وہ کانٹریری چلے جانے نواز شریف کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیزنجو صاحب کو گلے لگانا فوج کو اچھا نہیں لگتا. میں نے بتایا نا، میں نے کہا وہ تھوڑا سا کانٹریری چلا جاتا ہے اس ویو پوائنٹ سے، اس مائنڈ سیٹ سے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم فوج کے اندر ہمارے مائنڈ میں رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے پارٹی کو وہ شک ہے کہ شاید ہمیں وہ موقع نہ دیا جائے. لیکن ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی بات میں کھول کے کہنا چاہتا ہوں کہ فوج جو مرضی آپ کہیں، فوج ہمارے پارٹی سے محبت کرتی ہے.
فوج ہمارے پارٹی کو مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہے. ایک طرف کہتے ہیں محبت کرتی ہے، آپ سمجھے نہیں نا، پارٹی قیادت کو اب مہربانی کر کے، مصیبت یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پارٹی قیادت جو نا فوجی قیادت ٹاپ کے 1-2-4 آدمیوں کو چھوڑیے، فوج 6 لاکھ کا ایک مجمع ہے، اور 6 لاکھ کے مجمع میں مختلف سیغے ہیں اس کے. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. فوج اتنا ہی محب وطن ہے جتنے باقی، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ٹاپ مائنڈ سیٹ تھی، اور وہ اپنے ویسٹڈ ہم ذرا سینیٹر لغاری صاحب کے پاس جاتے ہیں. جی وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے جہاں پر وہ جا کے کرسیوں پہ بیٹھتے تھے، وہ کارروائی اس طرح سے کی. جی سینیٹر لغاری صاحب، انڈونیشیا میں اگر یہ تبدیلی آئی تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ اگر یہ نہیں ہے تو اس کو کوئی امیجیٹ ایکسٹرنل تھریٹ کا بھی سامنا نہیں ہے. کم و بیش ترکی کا بھی یہی معاملہ تھا. جب ایک طرف ہندوستان ہے اور دوسری طرف افغانستان ہے، تو کیا پاکستان کو ہم نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کی بجائے ویلفیئر سٹیٹ بنا سکتے ہیں؟ اور اگر وہ ویلفیئر سٹیٹ نہیں بنتا تو کیا ہم فوج کو اسی طرح لا تعلق کر سکتے ہیں سیاست سے جس طرح کہ انڈونیشیا یا کسی اور ملک میں ہے؟ دیکھیں، انڈونیشیا کو بھی ایسے مسائل تھے. انڈونیشیا کا بھی کچھ جزائر کے بارے میں ملیشیا کے ساتھ تنازع تھا. اسی طرح ان کے بورنیو کے اندر ایشو تھا. آچے کے اندر ان کا ایک ایشو تھا. جس طرح ہمارے ابھی اسلامی ایک شریعت کا نظام قائم کرنے کا، جس طرح سوات میں یا فاٹا والے لوگ کہتے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو ایک طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا، اور انہوں نے اس کو فوج کشی کی بجائے اس کو انہوں نے ان کے ساتھ نیگوسیشن کے ساتھ، اور جس طرح بھی آچے والوں کو ایک اسپیشل سٹیٹس دے دیا گیا ان کا، اس طرح کر کے انہوں نے ان ایشوز کو ہینڈل کیا. ہمیں بھی اپنے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے ملک میں ایک ہماری انٹرنل تھریٹ بہت بڑی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی جو ہماری انٹرنل ایشوز ہیں، اس کے اندر ہماری فوج کی کیجولٹیز اور نقصانات ہندوستان کے ساتھ جنگوں سے زیادہ ہمارے بہت شکریہ ناظرین. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے، تھوڑی دیر میں ہم واپس آتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کا یہ جرگہ منعقد ہو رہا ہے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں، اور بات ہو رہی ہے سول ملٹری تعلقات سے متعلق. لغاری صاحب، پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہو گئی، یعنی خود وہ ملٹری کو رستہ دیتی ہے. ہماری اپنی جو انکمپیٹنسیز ہوتی ہیں، ہماری جو اپنی کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو ہمارے سے ڈس اپوائنٹ کرتی ہیں. اب بلوچستان کا جیسے ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم بلوچستان والے ایشو کے اوپر کون سی سیریس بیٹھ کے ٹاک ہوئی ہے؟ میں نے تو اس حد تک بھی سنا ہے کہ رحمان ملک صاحب نے شاید کہا کہ یار کوئی ایک شو کر دو، لوگ آئیں، حوصلہ جائیں، ان کی تصویریں کھینچ لو تاکہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں. تو جس وقت تک ہماری نیک نیتی کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھ کے ان ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے کوشش نہیں ہوگی، صرف اعلانات کچھ نہیں کرتے. ہم انفارچونیٹلی اعلانوں پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کر دی، عمل، ڈیڈز ناٹ ورڈز، فیکٹا نان وربا. وہ جو دوسرا نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کا معاملہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے ان کی ملائیشیا کے ساتھ کنفلکٹ تھا، لیکن سائز میں جتنا ہم سے ہندوستان بڑا ہے، اتنا ملائیشیا ان سے سائز میں نہ بڑا تھا نہ وسائل میں وہ بڑا تھا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دوسرے بارڈر پہ ان کا افغانستان نہیں ہے. جو انٹرنیشنل فورسز ہے ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے اس ملک میں. تو میں کہتا ہوں ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا ہم پاکستان کو نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کی سچویشن سے نکال سکتے ہیں؟ نکالنے کی کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں نا. ہمیں تو انفارچونیٹلی وہ کوشش ہی نظر نہیں آتی. ہمارے اگر انڈیا کے ساتھ اگر ہمارا جو ایشو ہے تو ہمارا انڈیا کے ساتھ ایشو ہے کشمیر کے اوپر، جس کی وجہ سے ہماری بار بار ان کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں اور ہماری ان کے ساتھ ٹینشن ہے. ہمارا پانی جو ہے وہ کشمیر اور ہمالیز میں سے آتا ہے. ہمیں یہ ساری باتیں بیٹھ کے طے کرنی ہے. افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ایشو ہے، افغانستان کے اندر جو ایک ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی ایک جو سوچ ہے کہ ہماری وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، ہمیں اس سوچ سے باہر نکلنا ہے. ہمیں ہمارے ملک میں جو ایک خاص ایک فریم آف مائنڈ ہے کہ ہم ساری دنیا، مسلمان دنیا کی لیڈرشپ، اور ہم
امت کے کانسیپٹ اور ساری دنیا کا درد ہمارے دل میں، اور ہر کوئی جو بھی یہاں آ جائے، افغانستان میں اگر رشینز کے خلاف لڑائی کرنی ہے تو جہاد کی نیت سے جو مرضی یہاں پہ آ جائے، ایوری بڈی واز ویلکم، سارے لوگ. ہمیں ان ساری چیزوں سے نکلنا ہے، ہمیں پہلے اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ہے، اس کے بعد ہم کہیں آگے. اچھا احمد بلال محبوب صاحب، دو اوپینین سامنے آئے. بزنجو صاحب کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا کہ شہر کے لوگ ظالم ہیں، یعنی فوج کو شوق حکمرانی بہت ہے. اور اب سینیٹر لغاری صاحب کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، یعنی سیاستدانوں کو خود مرنے کا شوق بھی ہے. آپ نے تو پاکستان میں بھی اس کو سٹڈی کیا ہے، باہر کی دنیا کے انڈونیشیا جیسے ممالک کو بھی دیکھا ہے. آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں؟ کہاں کہاں ملٹری تجاوز کر رہی ہے، اس کی ایمبیشن زیادہ ہیں، کہاں کہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کی غلطی یا نااہلی یا کمزوری ہے؟ کسی بھی ملک کے حالات کو آپ پوری طرح سے کسی دوسرے ملک کے حالات سے منتقل نہیں کر سکتے. ٹھیک. کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. پاکستان کا معاملہ اسی طرح سے ہے کہ اس کے جو خطرات کی نوعیت ہے اور خطرات کا جو حجم ہے وہ انڈونیشیا اور ترکی اور دوسرے جن ملکوں سے ہم تقابل کرتے ہیں بالکل مختلف ہے. لہذا پاکستان کی ملٹری کا سائز، پاکستان کی ملٹری کا پوسچر اسی حساب سے ہونا چاہیے، اور اس پہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ پوری چیزیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، بہت سی چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. ترکی میں بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں، انڈونیشیا میں بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں، ساؤتھ کوریا میں بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں، جہاں حالات تقریباً ایک جیسے تھے. فوجی حکومتوں سے انہوں نے ایک جمہوری دور کی طرف ٹرانزیشن کیا ہے، کامیاب ٹرانزیشن کیا ہے. تو یہ آ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے لیے مفید ہے اس کو ہم اڈاپٹ کر لیں، اور کیا ہمارے لیے یوزفل نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیں. لیکن جو دوسری بات آپ نے فرمائی ہے، حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں باتیں جزوی طور پہ درست ہیں. پرابلم ملٹری سائڈ پہ بھی ہے ہمارے ہاں، اور پرابلم سول سائڈ پہ بھی ہے. اگر دونوں طرف نہ ہوتا تو شاید ہمارے ملک کے حالات سول ملٹری ریلیشنز کے جس طرح سے ہیں ویسے نہ ہوتے. فوج بے صبری کا مظاہرہ بھی کرتی ہے بعض اوقات، اور وہ سول کے اور پولیٹیکل ڈائنامکس کو بعض اوقات سمجھنے سے قاصر رہتی ہے. مثلا وہ نہیں جانتی کہ یہ جو سیاست ہے اس کے اندر ہر چیز ایک ڈسپلن، ایک قاعدے اور ایک حکم کے مطابق نہیں چلتی. اس میں چیزوں کو آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے، اس میں سے صبر کرنا پڑتا ہے، چیزیں سلو ہوتی ہیں. اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح ایک مارچ کا آرڈر دیا جائے اور پوری ہزاروں کا ایک مجمع ہے وہ ایک اشارے پہ حرکت کرتا ہے. سیاست میں ایسے نہیں ہوتا، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو ایک تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن سول نے بھی اپنے ادارے نہیں بنائے، اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کیا. مثلا کیبنٹ کمیٹی آن ڈیفینس ہے، اس کا کوئی سیکریٹریٹ نہیں ہے، اس کی کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، اس کے کوئی باقاعدگی سے اجلاس نہیں ہوتے. یہ فوج نہیں انہیں مجبور کرتی کہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ نہیں کر سکے. اس طرح پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو کمیٹیاں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پوری طرح سے انہوں نے آرگنائز نہیں کیا. تو دونوں طرف کمیاں ہیں. پارٹیوں کے اندر جمہوریت کا مسئلہ بھی ہے. جی، پارٹیوں کے اندر جمہوریت پارٹیوں کے اندر جمہوریت کا بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. فوج کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمیں ایک دیر پا تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے وقت لگے گا، اور یہ کبھی آگے کی طرف نہیں جائے گا، کبھی آگے جائے گا، کبھی پیچھے جائے گا، لیکن بالآخر ہم ایک پروگریس کریں گے. ترکی میں بھی ایسے ہوا ہے اور انڈونیشیا میں بھی ایسے ہوا ہے. لہذا اس تبدیلی کی نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھ کے ہم آگے بڑھیں گے. جب یہ ہوگا کہ فوج بھی اس مسئلے کو سمجھنے لگ جائے گی، اور سویلین جو ہے، میں ایک اشارہ یہ کر دوں کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ڈیموکریسی نے ڈیلیور نہیں کیا. یہ درست کہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاستدان ہیں انہیں گورننس کا تجربہ نہیں ہے، مینجمنٹ کا تجربہ نہیں ہے. اچھا گوندل صاحب، ایک سوال جو اس پوری ڈسکشن کے نتیجے میں میرے ذہن میں وہ یہ کہ دیکھیں ترکی ہو یا انڈونیشیا، یہاں تدریج سے کام لیا گیا. یہاں ایک عرصے تک پارلیمنٹ میں جنرلز کو بھی برداشت کیا گیا، وہاں پہ بھی برداشت کیا گیا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم یا راتوں رات برطانیہ بننا چاہتے ہیں یا پھر دوبارہ ماشاء اللہ کی طرف جاتے ہیں.
تو یہ جو فوج کے کنسرنز ہوتے ہیں یا جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ وقتی طور پہ کچھ دیر کے لیے ہم نیشنل سیکیورٹی کونسل جیسے کسی ادارے کو برداشت کر لے؟ جوڈیشری ہماری امریت کے دور کو برداشت کر سکتی ہے، 37 ایئرز آپ نے برداشت کیا، تو پولیٹیشین کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں، سپیس دیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک راتوں رات ایک ایم این اے بن کے آئے اور وہ پہلے دن ہی آپ اسے ڈیمانڈ کریں کہ وہ بھی برٹش یا امریکہ یا اس لیول پہ کا وہ پولیٹیشین ہوگا. جہاں تک بات کی ہے پارلیمنٹ کی اوور سائٹ کی ہے مسٹر صاحب نے، اب المیہ دیکھیں ہمارے ملک میں نہ سپریم کورٹ آنے کو تیار ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، رولز بھی ہیں، یہ نہیں کہ رولز نہیں ہیں، رولز بھی ہیں ہمارے. نہ فوج کا بجٹ ہم سیکورٹی کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ اٹامک پہ چلو آپ کا ہوگا، ہم سیکورٹی ریزن ہیں، ہم یہ پبلک نہیں کرنا چاہتے. ٹینکوں میں یا جہاز لینے میں یا دوسرے اور چیزیں زمینوں کے معاملے میں وہ سیکورٹی ہم پارلیمنٹ کے، پارلیمنٹ اوور سائٹ، میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو پریزیڈنسی کی بھی اوور سائٹ کرنی چاہیے، پی ایم ہاؤس کی بھی کرنی چاہیے، سول ملٹری بیوروکریسی سب کی ہونی چاہیے. آپ پارلیمنٹ کو سٹرانگ کریں، ایگزیکٹو بعد میں آتی ہے، پارلیمنٹ پہلے آتی ہے. جب پارلیمنٹ پریزیڈنٹ کو بھی اوور سائٹ کرے؟ نہیں، پریزیڈنسی کا آتا ہے نا، بجٹ آتا ہے، ان کا بجٹ ہم نے پاس کرنا ہوتا ہے، ان کا چارج ہوتا ہے، بے شک اس کے اوپر ہم ووٹنگ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو کٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر پی ایس سی. دوسرا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے سویلین اور ملٹری بیوروکریسی کا، سویلین کو سوٹ واقعی ملٹری والے کرتے ہیں. پولیٹیشین اب ہمارے ہاں پہلی دفعہ کمیٹیز افیکٹو ہوئی ہیں، جس طرح کمیشن ون کا کہا ہے اور دوست ہیں پارلیمنٹری کمیٹی، پہلی دفعہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی کمیٹیز افیکٹو ہوئی ہیں. اس سے پہلے پارلیمنٹ کی کمیٹی پاکستان میں اتنی افیکٹو نہیں تھی. یہ 80th امینڈمنٹ کا اور 90th امینڈمنٹ اور اپائنٹمنٹ آف ججز کے اوپر بھی اور پروونشل اٹانومی کے اوپر بھی یہ آہستہ آہستہ ریفارمز چل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں ہماری مذہب اور سیاست کو علیحدہ ہونا چاہیے. ایک تو مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں ہونے چاہیے، دوسرا پارلیمنٹ اوور سائٹ اسٹرانگ، سیاست اور کاروبار کو بھی علیحدہ ہونا بالکل علیحدہ ہونا چاہیے. بالکل سیاست اور کاروبار کو بھی علیحدہ ہونا چاہیے، فوج اور کاروبار کو بھی علیحدہ ہونا چاہیے، مذہب اور سیاست کو بھی علیحدہ ہونا چاہیے، معاملات کافی ٹھیک ہو جائیں. اچھا، یہ جو برداشت کی بات کی کہ دیکھیں جوڈیشری اور میڈیا وغیرہ ٹھیک ہے جیسے بھی ہے، آپ لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں لیکن برداشت تو کر رہے. میں جو جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر تو سیاسی قیادت پھر 15 سال 10 سال مارشل لاؤں کو، مکمل مارشل لاؤں کو برداشت کرتی ہے، تو وقتی طور پر کچھ نیشنل سیکیورٹی کونسل جیسے کسی ادارے کو برداشت کیوں نہیں کرتی تاکہ یہ ٹرانزیشن ایک نئے ادارے کو بنانے کی، جس طرح آپ نے ڈیفنس کمیٹی کی بات کی، اس طرح کمیٹیز ہیں نا، اس میں آلریڈی رول آتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف، تمام ڈیفنس سیکرٹری سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، رول تو ہے. میں کہتا ہوں اور رول آپ اس کا یہ کہ ٹکٹ لے کے ریٹائرڈ جنرل پارلیمنٹ میں آ جائے، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آ جائے، یہ رول ہو سکتا ہے. آپ یہ کہیں گے اس آئین میں آپ ایک نیا ادارہ بنا دیں. ادارے اور بہت زیادہ ہیں، آئین بھی، قانون بھی بہت زیادہ ہیں، صرف نیت چاہیے. بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا ہمیں وقت دینے کا، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ سے اس خصوصی جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.